مقدس کو میرے ساتھ کھولیں گے. آج کے مضمون جو ہمیں اشتہارات کے ذریعے ملا ہے وہ ہے فضیلت مسیح. اور آج کی 2 آیات مقدسہ ہیں جن پر ہم غور کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے گا. کلوسیوں کا خط پالوس رسول نے جو لکھا، اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں آج شام آپ سبوں کے لیے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سے سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. بائبل مقدس کے اس لازوال پیغام کو، ان آیات کریمہ کو جو ہم سبوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کی گئی ہے، ان میں سے جو مضمون اخذ کیا گیا ہے، جو ان میں سے بات کو ماخذ کیا گیا ہے، وہ ہے فضیلت مسیح. خداوند یسوع مسیح کی فضیلت. اب فضیلت در حقیقت ہے کیا چیز؟ فضیلت بزرگی کو کہا جاتا ہے، کسی کے اعلیٰ ہونے کو کہا جاتا ہے، یا عرفہ و اعلیٰ ہونا فضیلت کہلاتی ہے. بلند مرتبہ جو ہے وہ فضیلت کہلاتی ہے. اونچا درجہ جو ہے وہ فضیلت کہلاتی ہے. دین مسیحت کا آغاز 2000 سال قبل ہوا، اور 2000 سال گزر چکے ہیں اب تک، اور دین مسیحت دنیا کے تمام بر اعظموں کے اندر پھیلا ہوا ہے. چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے شمال ہو، چاہے جنوب ہو، دنیا کے چاروں اطراف اگر کوئی دین آپ کو نظر آتا ہے، اگر کوئی مذہب آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ دین مسیحت ہے. دنیا کی اس وقت آبادی جو ہے وہ 6 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 ارب سے جب تجاوز کر چکی ہے، تو کتاب مقدس کے جو ماننے والے ہیں دنیا کے اندر 34% لوگ ہیں جو بائبل مقدس کے خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اب پوری دنیا کو ایک طرف کر لے، 34% لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا کے اندر صبح بھی مسیح کی فضیلت بیان کرتے ہیں، شام بھی مسیح کی فضیلت بیان کرتے ہیں. لیکن 2000 سال قبل جب ابھی دنیا مختصر تھی، جب ابھی دنیا تھوڑی تھی، اس تھوڑی دنیا کے اندر بھی اگر کوئی بڑا مذہب تھا جس نے بت پرستوں کو اپنے اندر لے لیا، بہت سے ایسے لوگ جو ایسے خداؤں کو مانتے تھے جن کا ان کو علم نہیں تھا، ان کو بھی اپنے اندر سما لیا، اور وہ سارے کے سارے مل کر ایک بات کہنا شروع ہو گئے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام. سردی واقعی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام، ایک ہی نام ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے. عرض کر رہا تھا
मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे पानी के अंदर है, और हर एक जुबान ये इकरार करेगी कि यीशु ही। और खुदावंद यीशु मसीह की बाबत सारी अध्ययन के अंदर या सारी कौमें कोई की बाबत लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा वो आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान ये इकरार करेगी कि यीशु ही, बुलंद आवाज से यीशु ही, यीशु ही खुदावंद है। कितनी जुबानें इकरार करेगी? जरा बुलंद आवाज से, कितनी जुबानें इकरार करेगी? कितनी जुबानें इकरार करेगी? क्या मसीह इकरार करेंगे सिर्फ, बल्कि दुनिया की तमाम तर कौमें और तमाम तर कबीले इकरार करेंगे कि यीशु ही। तो जिनका खुदा है उन्होंने सारे च निकलना चाहिए, जिन्हों का खुदा है यीशु ही। हालेलुया। एक नहीं और थोड़ा, यीशु ही खुदा है, और हर एक जुबान ये इकरार करेगी। मैं अर्ज कर रहा था, सारी दुनिया इस बात का इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है। और अब रही फजीलत की बात, बढ़ोतरी की बात, अरफा और आला बयान करने की बात, तो मैं किसको अरफा और आला बयान करूं? जिसे मैं खुदा कहता हूं उसको मैं कैसे अरफा और आला बयान करूं? जो अपनी जात में खुदा है, जो अपनी शख्सियत में खुदा है, तो मैं इंसान होते हुए खुदा की कैसे फजीलत बयान करूं? मेरी अक्ल से बाहर है। और 2000 साल का अरसा गुजर चुका है कि बड़ी नो इंसान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत बयान की जा रही है, लेकिन 2000 साल से दुनिया खत्म होती जा रही है। अक़वाम आती है, खत्म हो जाती है, हुकूमत आती है, खत्म हो जाती है, दुनिया आती है, खत्म हो जाती है, एक पुश्त आती है, खत्म हो जाती है, लेकिन मसीह की कामल फजीलत आज तक बयान नहीं हो सकती। और आज शाम मैं अपने आका की फजीलत तो बयान नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं कि खाकी, जो इंसान खाकी हादस है, वो अपने आका, अपने माबूद, अपने खुदावंद की फजीलत बयान करे, क्योंकि फजीलत जो है उसके अंदर वो इंसान की अकल से बाइद है, इंसान की सोच से बालातर है। इंसान उसके फजाइल सारी उम्र न समझ सकता है, न बयान कर सकता है, जब तक रूहुल कुद्स उनको मदद ना दे, और वो भी मुख्तसर। अगर हम मसीह की सारी फजीलत को समझ जाए, मसीह को जामिया तौर पर समझ जाए, तो गोया हम खुदा को समझ गए। तो खुदा तो हमारी अकल सोच से बाइद बाला है। लेकिन मैं मुख्तसर तारुफ आज जनाब मसीह की फजीलत तैयबा का आपके सामने बयान करूंगा। उसके फजाइल जो है वो मैंने बयान किया कि अकल से बाइद है, वो नहीं बयान किए जा सकते, लेकिन मैं उनके फजाइल में से चंद फजाइल, चंद बातें सिर्फ आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात, दुनिया के अंदर जब मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह को आना था, पैदा होना था, आपकी विलादत होनी थी, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। किसमें? उसी में सब चीजें पैदा की गई। ये कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा, जमीन, आसमान, इजराम फल्क, नैर अकबर, नैर असगर, और कायनात के अंदर जितनी भी चीजें आज आपको नजर आती है, ये सारी की सारी मेरे आका यीशु मसीह के लिए पैदा की गई। और अगर मेरा महबूब, मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह ना होता, ना जमीन होती, ना आसमान होता, फिर कुछ भी ना होता। तवज्जो फरमाइए, ये जो जमीन बनाई है, अगर यीशु मसीह ना होता तो जमीन ना होती, अगर यीशु मसीह ना होता तो आसमान ना होता, अगर यीशु मसीह नासरी ना होता तो इजराम फल्क जो आज
اوپر چمکتے دھمکتے ہیں یہ نظر نہ آتے، اور میں اپنے ایمان کا اظہار اس طور پر کرتا ہوں، اگر سورج چمکتا ہے، اگر چاند چمکتا ہے، اگر نیر اکبر و اصغر کے اندر چمک ہے یا ستاروں کے اندر روشنی ہے، جب تک یہ میرے آقا کے جلالی چہرے کو دیکھ نہیں لیتے، نور ہی ان میں نہیں آتا، ان میں نور ہی نہیں آتا، یہ ماند پڑ جاتے ہیں، یہ تاریک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ستاروں سیاروں کو ضرور ہے کہ میرے آقا کے چہرے کی جھلک لے اور اسے اجازت لے، جناب روشن ہو جائے۔ یہ محتاج ہے پوچھنے کے جناب روشن ہو جائے، تو میرا آقا کہتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا۔ مسیحیوں میں میرا ہاتھ جوڑ کے کہنا وہ کہتا ہے ہو جا، وہ کہتا ہے آسمان بن جا، وہ کہتا ہے زمین بن جا، وہ کہتے ہیں آسمان پر سے ستارے پیدا ہو جائے، بن جائے تو ستارے وجود کے اندر آتے ہیں، اور جن کو وہ بنائے ان کی جرت ہے کہ اس کے حکم کے بغیر چمکے دھمکے یا نور دے، اس لیے کہ دنیا کا نور خداوند یسوع مسیح ہے۔ دنیا کا نور کون ہے جی؟ دنیا کا نور کون ہے؟ دنیا کا۔ یہ بولو گے تو پسینہ بھی آئے گا جی، سردی سردی ساری دور ہو جانی ہوگی۔ دنیا کا نور کون ہے؟ آفتاب صداقت یسوع مسیح ہے، اور اس کی بابت لکھا ہے آفتاب صداقت تم پر طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے وہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ داؤد کی اصل و نسل ہے، اور وہ دنیا کا نور ہے۔ یہ نور جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ تو اس کے اندر سے جو مبدأ انوار ہے، جس کے اندر سے نور نکلتے ہیں، یہ اس کو دیکھ کے چمکتے دھمکتے ہیں، یہ اس کو دیکھتے ہیں تو چمکتے دھمکتے ہیں۔ میں آج ذرا اندرونی فضیلتوں میں نہیں جاؤں گا، میں تھوڑا سا بیرونی فضیلتوں کی بات ہے آج آپ سے کروں گا، جن کی بابت شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ میں آج تھوڑا سا باہر سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ میرے آقا کی فضیلتیں کیا ہیں۔ توجہ فرمائیے کہ یہ جو کچھ بنایا گیا ہے، جو کچھ وجود کے اندر آیا ہے، یہ سارے کا سارا اس کے لیے اور اس کے وسیلہ سے، اس کے لیے اور اس کے، یعنی بنایا بھی اس نے اور بنایا کس لیے؟ اپنے لیے، اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے بنایا گیا۔ اور اگر میرا آقا یسوع مسیح نہ ہوتا تو کچھ بھی آج نہ ہوتا، ویسے ہی ہوتا کہ زمین ویران رہتے، سنسار رہتے، گہراؤں کے اوپر اندھیرا رہتا۔ میرا آقا یسوع ہے تو زمین ہے، وہ ہے تو آسمان ہے، وہ ہے تو ستارے ہیں، وہ ہے تو سیارے ہیں، وہ ہے تو حیوانات ہے، وہ ہے تو نباتات ہے، وہ ہے تو جمادات ہے، وہ ہے تو حیوانات ہے، وہ ہے تو میں ہوں، آپ ہیں اور ہم سب ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہم سب بھی نہ ہوں۔ یہ ہے اس کی فضیلت، یہ اس کی فضیلت ہے کہ وہ ہے تو ہم ہیں۔ اگر وہ نہیں تو اپنی باری میں دس چڑھو، اگر وہ نہیں تو ہم بھی نہیں، تو ہم بھی نہیں اور پھر کچھ بھی نہیں۔ تو پھر وہ دنیا کا مبدا ہے، پھر وہ دنیا کا راز ہے، پھر وہ دنیا کا کاز ہے، پھر وہ دنیا کی علت غائی ہے، پھر وہ دنیا کا ایسا مبدا ہے جس کے اندر سے دنیا نکلتی ہے، جس کے اندر سے ہر ایک چیز ماخذ ہوتی ہے۔ چرندے پرندے درندے اس نے پیدا کیے اور اپنے لیے پیدا کیے۔ وہ دنیا میں آیا تو چرندے پرندے بھی اس کے سوگ مناتے ہیں، چرندے پرندے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اٹھتا ہے تو چرندے پرندے بھی دہکتے ہیں، اور ہر ایک پرندہ، ہر ایک درندہ، ہر ایک چرندہ میرے آقا کو جانتا ہے۔ اور آج اگر پرندوں چرندوں کو میرے آقا کے نام سے بات کرے تو وہ سنتے بھی ہیں، وہ سنتے ہیں یسوع کے نام کی باتیں۔ کہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، کئی لوگ سوچے رہے کہیں یہ گل ہو رہی ہے، حقیقت ہے۔
سمندر کی مچھلیاں یسوع کا کلام سنتی ہے اور اس کی باتیں سنتی ہے، اس کے کلام کے کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ یہ حشرات جو زمین کے اوپر ہے، یہ نباتات جو زمین کے اوپر ہے، یہ جو درخت ہے، یہ سانس لیتے ہیں، ان کے اندر جان ہے، اور لکھا ہے ہر متنفس خداوند کی حمد کرے۔ زبور 50 کی آخری آیت، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر بولتے ہیں تو پھر سنتے بھی نہیں، یہ بولتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ خداوند یسوع کے آگے جھکتے ہیں۔ لکھا ہے جب حیوانوں کو بھوک لگتی ہے وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے بلند آواز سے چلاتے ہیں، اور میرا آقا یسوع مسیح آسمان سے ان کی ہر ایک خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی فضیلت۔ جتنے یہ حسن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ وادیوں کے اندر جاتے ہیں، وادیوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، دریاؤں کے اندر جو تلاطم خیز امواج سمندروں کے اندر یا سمندروں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے، یہ دنیا کا حسن ہے۔ یہ میرے یسوع مسیح کے چہرے کی ایک صرف جھلک ہے، مکمل نہیں ہے۔ یہ میرے یسوع مسیح کے چہرے کی ایک جھلک ہے، اور اس جھلک کے سبب سے دنیا اتنی حسین نظر آتی ہے۔ یہ درخت، اشجار، پھل، جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ اس کے چہرے کی جھلک ہے۔ یہ جتنا اناج ہم کھاتے ہیں یہ بھی اس کے چہرے کی جھلک اور اس کے حسن کی قدرت ہے۔ یہ ہے اس کی فضیلت۔ دوسری بات، اتنا وقت نہیں کہ میں اور گہرائی میں آپ کو لے کر جا سکوں، تو وقت بہت تھوڑا ہے میرے ہم سبوں کے لیے۔ دوسری بات، جب وہ آقا دنیا کے اندر آیا انسان بن کر کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ جب آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یسوع کے چہرے پر تھوکا جا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کے منہ پر تھوکے تو کیا ہوتا ہے؟ جناب سورت بات کو غور سے سنیے، اگر کسی کو دیکھ کر اس کی طرف دیکھ کر تھوک دیا جائے تو یہ نفرت کا اظہار ہے، بدتمیزی ہے، بے ہودگی ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر تھوک رہے ہیں۔ میں تجھے پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ کے سامنے کوئی تھوک دے تو کراہیت، یہ کراہیت ہے کہ جناب میرے سامنے تھوک دیے۔ کیا ہم نے اپنے کبھی گھروں میں تھوکے؟ بیڈ رومز کے اندر یا سٹنگ روم کے اندر ہم ایک مخصوص جگہ ہے جہاں ہم تھوکتے ہیں۔ کیوں؟ کراہیت ہے، نفرت ہے۔ میرے آقا کے بھی چہرے پہ تھوکا گیا۔ لیکن آج شام میں آپ سبوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے آپ نے بھی اپنے منہ سے تھوک کو پھینکا، آپ نے بھی اپنے منہ سے تھوک کو پھینکا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس تھوک کو زمین پر پھینک دیا، اور زمین پر پھینکنے کے بعد اس تھوک کو ساننا شروع کر دیا۔ ساننا شروع کر دیا، پنجابی جگہ گوڑا شروع کر دیتا، ساننا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس کو سان کر ایک آنکھ بنائی، اور جو جنم کا اندھا وہاں پر موجود تھا اس کی آنکھوں کے اوپر اس مٹی کو لگا دیا۔ یہ وہ سما کچھ لوگ یاد کر رہے تھے کہ جب آدم ابھی بنا نہیں تھا تو خدا نے زمین کی مٹی کو لیا، اس کو سانا، ساننے کے بعد اس کا پتلا بنایا، اور اس پتلے کے اندر زندگی کا دم پھونکا، تب آدم جیتی جان ہوا۔ اور اب خداوند یسوع مسیح نے بائن ویسا کیا جیسے ابتدا میں خدا نے آدم کے ساتھ کیا، مٹی کو لیا، سانا، نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا، تب جیتی جان ہوا۔ یہاں جناب مسیح نے زمین کے اوپر تھوک کر مٹی کو سانا، مٹی کو ساننے کے بعد اس کی آنکھوں میں لگا دیا، اندھے کی آنکھوں میں، اور کہا جا شلوہ کے حوض میں جا کے دھو لے۔ اور جب اس نے جا کر پانی کو اپنے آنکھوں کے اوپر لگایا تو بائبل کے اندر لکھا ہے اس کی آنکھیں ایسے ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوئے بچے کی آنکھیں ہیں۔ اس کا مطلب سمجھیے،
اللہ زمین سے مٹی کو لے کر سانتا ہے اور آدم بناتا ہے. میرے یسوع مسیح کی تھوک کی فضیلت یہ دیکھیے کہ وہ تھوکتا ہے تو جو اندھوں کے اندر بینائی آ جاتی ہے اس کی تھوک سے. جس کی تھوک کے اندر اتنی قدرت ہو اس کی فضیلت کتنی ہوگی. جناب سنیے ذرا اس بات کو. جس کی تھوک کے اندر آپ تھوکتے ہیں لوگ کراہیت کرتے ہیں, نفرت کا اظہار کرتے ہیں. میرا آقا تھوکتا ہے تو موت سے شروع ہو جاتے ہیں. یسوع مسیح تھوکتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ یسوع مسیح تھوکتا ہے تو معجزے شروع ہو جاتے ہیں. وہ زمین پر تھوکتا ہے, اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہے. ہکلا اگر سامنے آ جائے تو اپنی زبان سے لعاب ہکلے کے زبان پر رکھ دیتے ہیں تو گونگا بھی بولنا شروع کر دیتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھوں کی جو بینائی ہے آپ کی تھوک سے واپس آئی. گونگا یا ہکلا جو ہے آپ کا لعاب لگنا ہے, آپ کا لعاب دخن یا تھوکے مبارکہ آپ کی زبان پر لگنی ہے کہ ہکلا بھی چنگا ہو گیا, زبان بھی چنگی ہو گئی. اور کوئی ہے جدا کہ تھوکے تو موت سے آپ ہی ہونے شروع ہو جائے. کوئی ہے پھر ایسی کس کی فضیلت ہے؟ اس شخصیت کی میں کیا فضیلت بیان کروں؟ اور جس کی تھوک کی فضیلت دنیا بیان نہیں کر سکتی, ہم تو اس کی تھوک کی فضیلت پر بات کرنا شروع کرے تو دن چڑھ جان کے جی تھوک دی فضیلت اینی ہے وہ شخصیت کی فضیلت کنی کوئی ہوئے گی. پھر آپ جب چل رہے ہیں, آپ چلتے 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 ایک جگہ رک گئے, رک کر کہتے ہیں مجھے کسی نے یہ یار کی بیٹی کو زندہ کرنے جا رہے تھے, راستے کی بات ہے, مجھے کسی نے چھوا ہے. کیوں؟ شاگرد کہتے ہیں تم پر تو لوگ گرے پڑتے ہیں. 3 اناجیل کے اندر یہ واقعہ اور مختلف ڈائلاگ ہے, مختلف سٹیٹمنٹس ہیں. کوئی کہہ رہا ہے لوگ تم پر گرے پڑتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے لوگ بہت زیادہ ہیں. اور یہاں تک کہ ایک انجیل میں لکھا ہے پترس نے کہا جناب یہاں تو آپ بھیڑ کے نیچے آ جائیں گے, لوگ آپ کو دبا رہے ہیں, دھکے مار رہے ہیں, اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ آپ کو دھکے لگ رہے ہیں بھیڑ کے سبب سے. تو آپ کہتے ہیں مجھے کسی نے چھوا ہے. ابھی وہ آج بات کر رہے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوا ہے, رک گئے ہیں, بھیڑ چاروں اطراف رکی ہے. یائر سامنے انتظار کر رہا ہے کہ آقا میری بیٹی تو مری ہے اسے زندہ کر دو. لیکن آقا کہتے ہیں پہلے سوال کا جواب دو, مجھے کسی نے چھوا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر سے شفا کی قدرت نکلی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں مجھے کسی نے چھوا ہے. اور چھوا یسوع کو چھوا کس نے تھا؟ غور کے ساتھ اس بات کو سمجھے. سے یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن اس کو ایک اور انداز سے سیکھیے. چھوا کس نے تھا؟ ایک عورت نے. اور وہ عورت اپنے دل میں کیا کہتی تھی؟ ذرا اس ایمان کو دہرائیے جو عورت کہتی تھی, اگر میں اس کی شاباش, اگر میں اس کی میں یسوع کو چھو لوں, ذرا توجہ فرمائیے, میں یسوع کو چھو لوں, میں کس کو چھو لوں؟ اور جیڑا میرا آقا کپڑے پہننا میں ادیوں دی فضیلت نہیں بیان کر سکتا. اس کپڑے کو کوئی چھو لے تو شفا آ جاتا ہے. اور اگر وہ کپڑے جو میرے آقا کے بدن پر پڑے ہیں کسی کوڑی کے بدن پر ڈال دے کو رہے گا ہی نہیں, اس لیے کہ میرے یسوع کے کپڑے ہیں. یسوع نے کہا میرے اندر سے کیا نکلی ہے؟ میرے اندر سے شفا نکلی ہے. نکلتی اندروں ہی ہے, لیکن چھوا اس نے کس کو؟ کس جگہ کو؟ کس جگہ کو؟ شاباش, کس جگہ کو؟ پوشاک کے کنارے کو. جس کی پوشاک کی کونے کو چھونے سے 12 برس کی روگن کے روگ جاتے ہیں. جو یہ کہتی ہے آگے آگے کہ مجھے 12 سال سے خون جاری تھا اور میں طبیبوں پر اپنے پیسے لٹا چکی ہے, حکیموں پر اپنے پیسے لٹا چکی ہوں, اب تو میرے پاس کوئی پیسہ نہیں. اور تاریخ بیان کرتی ہے یہ اتنی عورت کمزور ہو چکی تھی کہ کمزوری کے سبب سے کپڑی ہو چکی تھی, اور کپڑی ہونے کے سبب سے اسے چلا بھی نہیں جاتا تھا. اتنی لاغر کمزور عورت نے جب یسوع کے پوشاک کے
کنارے کو چھوا تو ڈاکٹروں نے جسے جواب دے دیا تھا میرے یسوع کی پوشاک کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ خود ہی چنگا ہو جاتا ہے، کہنا ہی نہیں پڑتا۔ ایک اور بات توجہ فرمائیے، ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وقت تھوڑا ہے لیکن میں چند باتیں آپ کا تک رکھ کے سوچنے کے لیے بھی کچھ باتیں چھوڑ جاؤں گا تاکہ ساری عمر سوچتے بھی لوگ۔ جس جگہ پر یسوع مسیح کو دفن کیا گیا، توجہ فرمائیے، جس جگہ پر یسوع مسیح کو دفن کیا گیا تو جب آپ زندہ ہوئے وہاں پر سے تو سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو وہ پاؤں تلے تک کا ایک سفید جامہ پہنے ہوئے تھا اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ اور جب باقی رسول کہتے ہیں کہ جب ہم قبر کے اندر گئے تو ہم نے جا کر دیکھا کہ کفن ایک طرف رکھے ہیں اور جو اس کے چہرے پر رومال تھا وہ بھی لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ بہنوں بھائیوں، وہ کفن گیا کہاں؟ وہ رومال گیا کہاں؟ تاریخ کے اندر یا بائبل کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایڈی اور میں گلا کرنے لگا نا، خادم یہاں پر بیٹھے ذرا غور سے اس بات کو سن لیں۔ اس تو بعد پاویں اپنے بیگا جی فتوے پا کے رکھو تو پاویں گلے جی فتوے پا لے کیڑا مرضی، میں اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگا، فتوے جتنے جتنے مرضی پا لیا جائے۔ وہ جو کفن رکھا گیا تھا، میرا ایمان ہے، یہ میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے اس کفن کو جو ہاتھ لگاتا گیا وہ شفا پاتا جا، شفائیں پاتا گیا، اور اس کفن کی اتنی ایڈورٹائز ہو جائے چاہیے تھی اور تاریخ کے اوراق کے اندر لکھا ہوئی بھی تھی۔ مقدس کبا ایک کتاب ہے اگر آپ اسے پڑھیں، اور اس کے علاوہ اور ابن مریم ایک کتاب ہے اگر آپ خاتم الدین آپ اسے پڑھیں، ابن مریم ایک کتاب ہے، یہ بہت موٹی کتاب ہے، تقریباً 700-600 صفحے کی کتاب ہے، اور مقدس کبا یہ ایک کتاب ہے، یعنی آپ اگر ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو ان کتابوں کے اندر سے اشارے ملیں گے کہ وہ کفن جب اس کو لیا گیا تو کفن کی اتنی مشہوری ہو گئی کہ کفن کو لوگ صرف آ کر ہاتھ لگاتے اور جو ہاتھ لگاتے وہ چنگے ہو کر اپنے گھروں کو چلتے، اور جس کے کفن کی جس کی باقیات کے اندر یہ مقدس چیز ہے اس کا کفن، کیونکہ بدن کس کے اوپر لپیٹا گیا تھا؟ آپ کا ایمان ہے کہ یسوع کے خون میں شفا ہے؟ جی آپ کا ایمان ہے کہ یسوع دے خون دا قطرہ کسی اتر ڈگ پوے تو پھر انج نہیں، ذرا کھول کے گل کرنی ہے۔ اگر یسوع کے خون کا لٹرل خون، لٹرل حقیقی خون جب انگلی دے کے کچھ کٹ لاواں گے تو نکلے گا، اس خون کی گل میں ایویں زبانی کلامی نہیں کر رہا، اس خون کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کسی کپڑے پر لگ جائے ایسے اور وہ کپڑے کے اوپر یسوع کے خون کے داغ لگے ہو اور اس کپڑے کو اٹھائے اور اندھے کی آنکھوں پہ لگائے، بہنوں بھائیوں کیا ہوگا؟ اور بہنوں بتاؤ، بھائیوں بتاؤ کیا ہوگا؟ مسیحوں کی ہو گیا تو، اور یقین جانا کوئی اور قوم ہوئے تو وہ ٹھٹ کے دسے ہوئے گا کی جس یسوع کے خون کا قطرہ اس کے کفن پر لگا ہو، کسی کوڑی کو جس سے بدبو آتی ہو اور اس کے بدن کے حصے جھڑ گئے ہو، اس کفن کے ٹکڑے کو اور اس خون کے قطرے کو کوڑی کے بدن پر لگائے، بہنوں بھائیوں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور میرا ایمان سن لیجئے، پہلی بات کوڑ جاتا رہے گا، اور کوڑ کے سبب سے اگر انگلیاں جھڑ گئی ہے تو نئی انگلیاں آ جائیں گے، اس لیے کہ یسوع کا خون تخلیق بھی کرتا ہے۔ یسوع کے خون کے اندر تخلیق کرنے کی قدرت ہے۔ زیادہ نہیں اسے میں کھولوں گا کیونکہ کسی اور کنونشن سے بھی میں کھولنا ہے، یہ ہے اس کی قدرت۔ تیسری بات میں نے آپ کو بتایا کئی گلا میں سوچنے تو چھاڑ دے رہی ہوں تاکہ سوچتے رہو ساری عمر تک برکت، اور اس سوچنے سے برکت ملے گی آپ کو، یہ نہیں کہ سوچنا دماغ خراب ہوئے گا، اسے جس طرح جب سوچیں گے برکت، جب سوچیں گے برکت، اس لیے کہ خدا سوچ کے ذریعے کلام کرنا شروع کر دے گا آپ سے، اور یسوع کے کفن کی بابت سوچنا شروع کرے کہ اس کے جو خون کے داغ لگے تو گئے کتنے، جہاں جہاں بھی وہ گئے روم کے اندر ہلچل مچا دی تھی اس کے کفن کے داغوں نے، اور جس کے کفن کے داغوں کی فضیلت میں نہیں بیان کر سکتا، اس شخصیت کو جو اس میں لپیٹا گیا تھا وہ کیسا کچھ ہوگا۔ جب آپ انجیل سنا رہے ہوتے تھے، یہ آخری بات ہے اور اس کے بعد میں ختم کروں گا، جب آپ انجیل سنا رہے تھے یروشلم کے اندر، تو یروشلم کے اندر آپ انجیل سناتے جا رہے تھے
اور وہاں پھر ہوا بھی چلتی تھی، آندیاں بھی آتی تھی، طوفان بھی آتے تھے، اور وہاں سے مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ کبھی اڑ کر جاتی تھی۔ جس جگہ پر میرے آقا کے پاؤں ٹک رہے ہوتے وہاں سے تھوڑی سی مٹی بھی تو اڑتی ہوگی یا وہاں پر نقش تو پڑتا ہی ہوگا۔ اور میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا کہ کتابہ کتوبہ نکال نہیں میں کر رہا، یہ میں اپنے ذاتی ایمان کی گل کر رہا۔ جہاں ان کے نقش ہوں گے پاؤں کے، جہاں ان کے قدم رکھے ہوں گے، میرا ایمان ہے ان کے قدموں کے نشانوں کی یہ فضیلت ہوگی کہ اگر کوئی بیمار، اگر کوئی لاچار، اگر کوئی کوری، اگر کوئی مریض، اگر کوئی ایسا شخص کے مرا ہوا ہے، اگر اس کے قدم بھی یسوع کے قدموں کے اوپر جا کے لگ جائیں گے تو وہ ساری بیماریوں سے چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ یسوع کے قدم پہلے سے وہاں موجود ہے، اور جو کوئی اس کو چھو لے گا وہ چنگا ہو جائے گا۔ اور صرف اتنی گل ہی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے قدموں سے کے ساتھ لگ کر مٹی بھی تو جاتی ہے، اور وہ مٹی فضا میں جس جانب جائے گی یا جس جگہ وہ مٹی جائے گی، اگر اس ہوا کے اندر ایسے وہ مٹی کو لے جا رہی ہے، راستے میں کوئی مریض آ گیا ہے، ایک ذرہ مٹی کا یسوع کے قدموں سے لگ کر کسی مریض کو لگ جائے وہ بھی چنگا ہو جاتا۔ یہ ہے اس کی فضیلت، یہ ہے اس کی، میں نے کہا آج میں باہر سے فضیلتیں بیان کروں گا، اندر سے نہیں، اندر سے بہت مرتبہ میں نے کی ہے۔ یہ ہے اس کی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی دلوں اور گردوں کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، اور صرف دلوں اور گردوں کو ہی نہیں جانتا، دنیا میں کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، لیکن میرا آقا کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہودیوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، کہا کفر بکتا ہے، خدا کے علاوہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے کہا یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جسے میں کہہ دوں تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کوئی اسے جہنم کا وارث تو قرار دے، تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ دلوں کو بھی جانتا ہے، گردوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ صرف اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو دنیا کے اندر جس کو وہ کہہ دے تیرے گناہ معاف ہوئے، اس پر سے خدا کا غضب اٹھ جاتا ہے، اور وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں آ جاتا ہے، اور وہ زندگی پاتا ہے، اور کثرت کی زندگی پاتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، اور یسوع کی فضیلت پر دھیان کریں۔ خداوند کا شکر ادا کریں۔